یہاں پر کسی وزیر اعظم کو ہٹانا ہو، اس کو لگانا ہو تو 12 بجے رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھولتے ہیں۔ کسی وزیر اعظم کو لگانا ہو، ہٹانا ہو تو رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھولتے ہیں۔ اور ابھی اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا۔ اب یہ ایم کیو ایم کی بات نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اختیارات اور وسائل، اگر آپ گڈ گورننس کی پالیسیز فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشل گورنمنٹس کی اگر آپ پاکستان کے لوگوں کے ڈور اسٹیپس تک لے کر جانا چاہتے ہیں، آج اس کا کوئی وہیکل موجود نہیں ہے۔ آپ ڈور اسٹیپس تک گڈ گورننس لے کے جا نہیں سکتے کیونکہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہی نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان صاحب کا، میں وفاقی کیبنٹ کا، میں پنجاب اسمبلی کا، اور میں تمام، جب ایم کیو ایم نے اس حکومت کو جوائن کیا تھا تو ہم نے اپنے کوئی مطالبات نہیں رکھے تھے، کوئی وزارتوں کے کوئی اور مطالبات 10 نکاتی 15 نکاتی 50 نکاتی مطالبات نہیں تھے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما کامران ٹیسوری جو کہ گورنر سندھ تھے، ان کو ان کے عہدے سے ہٹاتے ہی اسمبلی کے اندر قرآن مچا دیا۔ مصطفیٰ کمال نے شہباز شریف کے ساتھ کیا کر دیا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، شریعت کورٹ سپریم کورٹ نے اپنی شریعت اپیلنٹ بینچ ہی نہیں بنائی۔ یہاں پر کسی وزیر اعظم کو ہٹانا ہو، اس کو لگانا ہو تو 12 بجے رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھولتے ہیں۔ کسی وزیر اعظم کو لگانا ہو، ہٹانا ہو تو رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھولتے ہیں۔ اور ابھی آج 2 سالوں سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنے کی استدعا رکھی ہوئی ہے۔ 2 سالوں میں ابھی تک کوئی اپیلنٹ بینچ سر نہیں بنا۔ بدقسمتی سے تمام پارٹیز کا کنسنسس نہیں ہو پایا اس پہ، جس کی وجہ سے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ شامل نہیں کی جا سکی۔ لیکن میں آج پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جب ایم کیو ایم نے اس حکومت کو جوائن کیا تھا تو ہم نے اپنے کوئی مطالبات نہیں رکھے تھے، کوئی وزارتوں کے کوئی اور مطالبات 10 نکاتی 15 نکاتی 50 نکاتی مطالبات نہیں تھے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا، ہم نے جو دستاویزات بنا رکھی تھی آئینی ترمیم کی، ہم نے وہ دستاویزات پاکستان مسلم لیگ PMLN سے ہم نے اسے شیئر کیا، اور ہم نے اس حکومت کو وہ MOU وہ ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اس پہ ہم شامل ہوئے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کی باری آئی تو ایم کیو ایم کا واحد مطالبہ صرف یہ تھا کہ آرٹیکل 140A کی تشریح کی ایم کیو ایم کی جو آئینی ترمیم ہے اس کو آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جائے۔ اس وقت ہمیں کہا گیا کہ پاکستان کی تمام دوسری پارٹیز جو ہیں اس وقت متفق نہیں ہو پا رہی، تو ہم اس کو اگلی آئینی ترمیم میں لے کر جائیں گے۔ لیکن آج میں پاکستان کے لوگوں کو 24 کروڑ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس میٹر ہیز ناٹ بین ڈیڈ یٹ، یہ ختم نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ 28ویں ترمیم اس لوکل گورنمنٹ کی آرٹیکل 140A کی تشریح کے حوالے سے اسی ایوان میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آئے گی۔ میں کیوں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ جناب اسپیکر صاحب، پاکستان کا یہ نظام، موجودہ نظام، اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا۔ اب یہ ایم کیو ایم کی بات نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اختیارات اور وسائل، اگر آپ گڈ گورننس کی پالیسیز فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشل گورنمنٹس کی اگر آپ پاکستان کے لوگوں کے ڈور اسٹیپس تک لے کر جانا چاہتے ہیں، آج اس کا کوئی وہیکل موجود نہیں ہے۔ آپ ڈور اسٹیپس تک گڈ گورننس لے کے جا نہیں سکتے کیونکہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہی نہیں ہے۔ میں اسی ایوان میں بیٹھے ہوئے بلوچستان کے ہمارے ساتھی ہیں، میں آپ کو مثال دوں، جب سے یہ سیکیورٹی ہم یہاں آئے ہیں، سیکیورٹیز کے حوالے سے کئی بریفنگز کا میں حصہ رہا ہوں۔ جب وہ نیشنل ایکشن پلان کے جو بھی پلان تھا، جب پاکستان کی فوج یہ بتاتی ہے کہ کیا کیا ہم نے کر لیا، کیا کیا ایکشن ہم نے کر لیے، پھر وہ جب آخر میں کنکلوژن پہ آتے ہیں کہ علاقوں میں جانا ہے، MPA MNAs کو جو کام کرنا ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں۔ MPA MNAs گڈ گورننس لے کر اپنے علاقوں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ بلوچستان کے MNAs موجود ہیں،
بلوچستان کے ایم پی ایس کو میں ایک ایم این اے کا حلقہ بلوچستان میں اگر وہ اپنا سفر شروع کرے اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں ایک کونے سے، وہ 3 راتوں کے بعد اپنے حلقے میں دوسرے سرے پہ پہنچتا ہے. 3 راتیں لگ جاتی ہیں اس کو اپنے حلقے میں. وہ کیسے اپنے علاقے کے تمام لوگوں کی جو ہے وہ خبر گیری کر سکتا ہے؟ نمبر 1. ایک ایم پی اے 24 گھنٹے میں اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچتا ہے. اگر ملک میں اسی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگ دھرنوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو پاکستان کا یہ مسئلہ اب ایڈمنسٹریٹو نہیں رہا، یہ سیکیورٹی ایشو بھی ہے. آج کیا ہو رہا ہے، چونکہ لوگوں کے پاس کچھ کھونے کے لیے نہیں ہے تو لوگ کسی بھی طریقے سے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے. آپ جب لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے تو لوگ پھر ڈیفینیٹلی رانگ سائڈز جائیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آج کا یہ نظام، پاکستان کا موجودہ نظام کہ ایک وفاق 4 وزراء اعلیٰ، یہ پاکستان کے نظام میں ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو اختیارات اور وسائل، وہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی نہیں ہے یہ. تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے سر، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اگر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں اپنی ان تمام چیزوں کی وجہ سے. پھر آپ اسی فوج کو کہتے ہیں کہ آؤ فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا، آ کر اس سے لڑو. 70 سالوں سے فوج کو ہم اپنی مسلح فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف ہم لانچ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپریشن کرواتے چلے جا رہے ہیں. اس چیز پہ تو خدا کے واسطے مل کر بیٹھو کہ یہ لوگ آخر کون سا نظام ہے جو یہ لوگ ہتھیار بردار لوگ بنا رہے ہیں. وہ یہ نظام ہے آج کا کہ آپ ایک وفاق سے اور 4 صوبائی دارالخلافہ سے یہ نظام چلا رہے ہیں. پاکستان میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آئینی یہ آرٹیکل یہ جو ترمیم ہے، اس ترمیم کا ذکر یہاں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صوبائی مسئلہ ہے. میں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ صوبائی مسئلہ ہے، لیکن ہماری اس ایوان میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی ہیں، وہ اچھی بات ہے. لیکن اسی 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے. 30 ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. مصطفیٰ کمال نے قومی اسمبلی میں پہنچتے ہی کمال دکھا دیا. ناظرین کرام، شہباز شریف اور حکومت کو مخاطب کر کے کہا کہ جب کسی وزیراعظم کو ہٹانا یا لگانا ہو تو رات کے 12 بجے عدالتیں کھول دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے معاملے کو نہیں دیکھا جاتا. کامران ٹیسوری کے گورنرشپ سے ہٹتے ہی پورے ملک میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا.